میں اے سی والے گھر میں پلی بڑی تھی، مگر شادی کے بعد ایک غریب گھر میں آ گئی۔ سخت گرمی میں کچن میں کام کرتے ہوئے میرا برا حال ہو جاتا۔ اوپر سے ساس تانے دیتی رہتی تھی کہ ایک رات میں پسینے میں بیٹھی چپ چاپ رو رہی تھی کہ اچانک کمرے میں میرا شوہر آ گیا اور کہنے لگا، بس کل صبح تک صبر کرو۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو پورے گھر میں اپنے کمرے کے اے سی میں لیٹی ہوئی یونیورسٹی کی آخری سیمسٹر کی کتابیں پڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ میرے ذہن میں نوکری کے بہت سی خواب تھے اور میں اپنی زندگی کو ایک خاص ڈھنگ سے گزارنا چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں مختلف ڈیزائنز، برانڈز کے کپڑے اور جیولری دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جاب شروع کرنے کے بعد میں اپنی پہلی سیلری والا چیک ملنے پر کون سا مہنگا سوٹ خریدوں گی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکے سے میری شادی ہونے والی ہے وہ شاید مجھے زندگی میں کبھی بھی وہ سب نہ دلا پائے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی سب سے قریبی سہیلی کو کال ملائی اور اس سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، بس پڑھائی ختم ہوئی ہے تو گھر والے اب پیچھے پڑ گئے ہیں کہ شادی کر لو۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ ارے تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنی جلدی رشتہ مل گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ خوش نصیبی ہے یا پھر اپنے خوابوں کی قربانی۔ وہ مجھے سمجھانے لگی لیکن میرا دل کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ کچھ دن بعد اچانک امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگیں کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے امی کی بات سنی تو میرے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں تو امی نے کہا کہ ایک بہت شریف خاندان ہے، لڑکا بھی بہت اچھا ہے اور وہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں چپ ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی کہ ابھی تو مجھے آگے بڑھنا تھا، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد امی نے کہا کہ بیٹا وہ لوگ آ گئے ہیں، ذرا باہر آ جاؤ۔ میں نے ایک سادہ سوٹ پہنا اور باہر کی طرف چل دی۔ میرے ابو اور امی مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک معزز بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سب کو سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ مہمانوں نے مجھ سے میری پڑھائی اور میرے مشاغل کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بہت سادہ انداز میں جواب دے دیا۔ میری امی اور ابو کی نظر میری طرف تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہوں کہ بیٹا اب یہی فیصلہ درست ہے۔ وہ لوگ چلے گئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو محض شروعات ہے۔ اگلے دن میری ساس گھر آئیں، وہ بہت سادہ سی خاتون لگ رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی میری امی سے کہا کہ ہمیں تو لڑکی بہت پسند آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے شادی کی تاریخ پکی کر لیں۔ امی نے ابو سے مشورہ کیا اور پھر فیصلہ لیا کہ شادی کی تاریخ اگلے ہی ہفتے کی پکی کر دی جائے۔ پورا گھر ایک دم سے ہلچل میں آ گیا۔ رشتہ دار آنے لگے، گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی، ہر کوئی خوش تھا، مگر میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے خواب آتے تھے اور دوسری طرف شادی کی یہ تیز رفتار تیاریاں۔ میں نے اپنی سہیلی کو دوبارہ کال کی اور اسے بتایا کہ شادی تو اگلے ہفتے ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اتنی جلدی؟ تو میں نے کہا کہ بس ہاں، گھر والے مان گئے تو مجھے بھی ماننا پڑا۔ شادی کا دن آیا تو گھر میں بہت رونق تھی۔ ہم نے شادی ایک بہت بڑے ہال میں رکھی تھی جہاں ہر چیز بہت مہنگی اور شاندار تھی۔ میں نے اپنے لیے بہت بھاری جوڑا خریدا تھا اور میک اپ بھی کسی بڑے سیلون سے کروایا تھا۔ جب میرے سسرال والے آئے تو میں نے نوٹ کیا کہ ان کی حیثیت ہماری نسبت کافی کم تھی۔ ان کے رشتہ داروں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بڑے پرانے فیشن کے تھے اور ان کی بات چیت کا اندازہ بھی مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا، وہ سادہ سی شیروانی میں تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ ہال میں مہمانوں کا رش تھا، ہر کوئی اپنی اپنی باتوں میں مگن تھا۔ میں اسٹیج پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سے کھچاؤ تھا کہ کیا میں ان لوگوں کے درمیان ایڈجسٹ کر پاؤں گی۔ میری امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، بس اپنی نئی زندگی کی اچھی شروعات کرنا۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، حالانکہ میرا دل اندر سے بہت اداس تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس حال سے باہر نکلتے ہی میری آزادی اور میرے خوابوں کی دنیا بدل جانے والی ہے۔
بارات کے وقت ہال میں بہت شور شرابہ تھا، سسرال والے بہت خوش تھے، لیکن مجھے ان کے درمیان ایک اجنبی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں، جہاں کی زبان اور رسم رواج مجھ سے بالکل مختلف ہوں۔ شادی کا دن ختم ہونے کا تھا اور اب رخصتی کا وقت آ گیا۔ ہال میں ہر طرف ایک اداسی چھا گئی تھی۔ جب ابو نے میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دیا تو ابو کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے ایک بار اپنے کمرے کو یاد کیا اور پھر اس نئی دنیا کی طرف قدم بڑھا دیا، جو میرے لیے ایک انجانی ڈگر تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے۔ راستے بھر میں خاموش رہی اور اپنے شوہر کو دیکھتی رہی جو گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ بہت خاموش اور سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون والی کیفیت تھی جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سسرال والوں نے ہمارے بھرپور استقبال کیا۔ گھر چھوٹا تھا مگر لوگوں کی محبتیں زیادہ تھیں۔ سب نے مجھے دعائیں دی اور پھر مجھے میرے نئے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت سادہ تھا، ایک بڑا سا بیڈ اور دیوار کے ساتھ الماری۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے میں کہیں بھی اے سی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک چھت کا پنکھا تھا جو بڑی مشکل سے اپنی جگہ بدل رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر میرے کمرے میں آئے، جو مجھے یہاں چھوڑنے کے بعد شاید اپنے دوست کی گاڑی واپس دینے کے لیے گئے تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھے اور بڑی پیار سے بات کرنے لگے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ واقعی ہی یہ ایک اچھا اور سمجھدار انسان ہے۔ وہ مجھ سے میرے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور مجھ سے وعدہ کر رہے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھیں گے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ سب چیزیں جنہیں میں اپنے لیے ضروری سمجھتی تھی، ان کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ لیکن اسی دوران گرمی کی شدت میرے جسم کو بے چین کر رہی تھی۔ کمرے میں حفظ اتنا زیادہ تھا کہ پسینہ میری کمر پر بہہ رہا تھا، مگر میں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا کہ ابھی تو پہلی رات ہے، اگر میں نے شکایت کی تو انہیں برا لگ جائے گا۔ میں نے خاموشی سے گرمی برداشت کی اور ان کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ صبح ہوئی تو میں بہت بری طرح پسینے میں شرابور تھی۔ میں فوراً واش روم گئی اور جی بھر کر نہایا تاکہ یہ حبس کم ہو سکے۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو ساس ناشتہ لے کر کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے ناشتہ کروایا اور کہا کہ بیٹا، ابھی تم نئی ہو، آرام کرو، ابھی تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سب کا سانس لیا اور سوچا کہ زندگی تو بہت آسان ہے، ساس اتنی اچھی اور خیال رکھنے والی ہے۔ باقی 3 دن بھی اسی طرح گزر گئے۔ میں کمرے میں بیٹھی رہی یا کبھی باہر بیٹھ کر باتیں کرتی۔ مجھے کسی نے کچن کا کام نہیں کہا، بس میں آرام سے کھاتی پیتی۔ لیکن ایک چیز جو مجھے ہر لمحے ستاتی رہی وہ گرمی تھی۔ چاہے دن ہو یا رات ہو، پنکھا چلتا رہتا مگر اس سے کوئی راحت نہیں ملتی تھی۔ کمرے میں ہر وقت ایک گرم ہوا کا جھونکا رہتا جس سے میرا دم گھٹتا تھا، مگر اپنے کمرے خاندان کی تربیت کے مطابق خاموش رہی۔ چوتھے دن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ اب کب تک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہوں گی، یہ بھی تو اب میرا ہی گھر ہے نا، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں دیکھا تو ساس اکیلی کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑی روٹیاں پکا رہی تھی، ان کا چہرہ پسینے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر کہا کہ آنٹی، میں آپ کی ہیلپ کروا دوں، کیا میں کوئی کام کر سکتی ہوں؟ ساس نے میری طرف دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے مہربانی، آخر تمہیں عقل آ ہی گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں تم کب تک اپنے کمرے میں آرام فرماؤ گی۔ چلو جلدی سے برتن دھو دو اور دیکھو چائے بن گئی ہے اور اسے چھان لو، مہمان آ رہے ہیں۔ میں ساس کا یہ جملہ دیکھ کر سن کر کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ مجھے کوئی طعنہ دے رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے کام سنبھال لیا۔ کچن میں جاتے ہی گرمی کا ایک اور جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ چولہے کی تپش اور باہر کی گرمی مل کر مجھے پاگل کر رہی تھی۔ ابھی تو میں نے برتن دھونا شروع ہی کیے تھے کہ ساس نے آواز دی کہ جلدی کرو، مہمان بس آنے والے ہیں، اور دیکھو یہ سب سبزیاں بھی کاٹ لو، آج تو ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ میں کچن میں کھڑی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں برتن تھے اور چہرے سے پسینہ بہہ کر میری آنکھوں میں جا رہا تھا۔ میں نے آج تک کبھی اتنے لوگوں کے لیے کھانا نہیں بنایا تھا، اور وہ بھی ایسی شدید گرمی میں جہاں پسینہ پوچھنے کا بھی وقت نہ مل پائے۔ ساس مسلسل میرے سر پر کھڑی ہدایات دے رہی تھی
کہ یہ کام ایسے نہیں کرو، ایسے تم بہت سست ہو۔ میں سب کچھ خاموشی سے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنے اے سی والے کمرے کو یاد کر رہی تھی، جہاں میں صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے چائے بنانا شروع کی تو دیکھا کہ باہر 6 لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ سب چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کبھی بھی اپنے لوگوں کے لیے ایک ساتھ اتنی گرمی میں چائے نہیں بنائی تھی۔ کچن کا درجہ حرارت جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، میرا سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار دیوار کے ساتھ طرف دیکھا، شاید وہاں کوئی چھوٹی سی کھڑکی ہو جہاں سے ہوا آ سکے، مگر وہاں صرف دیوار تھی۔ میں نے چائے کے کپ ٹرے میں سجائے اور باہر لے گئی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں بھی پنکھے کی وہی سست رفتار چل رہی تھی۔ مہمان آپس میں ہنس بول رہے تھے اور میں ان کے سامنے گرم چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ جاؤں، مگر مجھے اپنی ساس کی موجودگی کا احساس تھا۔ میں واپس کچن میں آئی تو دیکھا کہ برتنوں کا ڈھیر پھر سے لگ گیا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا اب میری پوری زندگی اسی کچن میں اور اسی گرمی میں گزرے گی۔ ساس نے آتے ہی کہا کہ صفائی بھی کر لینا، اگر آج تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو۔ میں نے کچھ کہا اور جھاڑو اٹھا کر صفائی کرنے لگی۔ میرے پاؤں تھک کر چور ہو چکے تھے اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھ سکی تھی۔ میں نے اپنے دل کڑا کیا اور سوچا کہ جو بھی ہو، یہ اب میرا گھر ہے اور مجھے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنا ہے۔ میں نے پسینہ پہنچا اور دوبارہ اپنے کاموں میں لگ گئی، مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، کیا کبھی یہ سخت گرمی ختم ہوگی؟ میں کچن کے گرم اور ہفت زدہ ماحول میں کھڑی آلو چھیل رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور باہر لو چل رہی تھی، جس کی وجہ سے کچن کے اندر کا درجہ حرارت کسی بھٹی سے کم نہیں تھا۔ ساس کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے کسی کام میں مصروف تھی کہ اسی دوران محلے کی ایک خاتون گھر میں آئیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے مجھے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور میری ساس سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، ارے بھائی، یہ تو بڑی امیر زادی اور شہر کی نازک سی لڑکی ہے۔ جس گھر سے آئی ہے وہاں تو شاید یہ ہاتھ کا کام بھی نہیں کرتی ہوگی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ یہاں کے ماحول میں 2-4 دن بھی نہیں گزار پائے، اور پھر یہ آپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، خود بھی سنبھال لے تو بڑی بات ہے۔ میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو میرے ہاتھ رک گئے، دل میں ایک ٹھیس سی لگ گئی۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو چھپانے کے لیے سر جھکا کر سبزی کاٹنے لگی، یہ سوچ کر کہ میں نے تو ابھی صبر کا دامن پکڑا ہوا ہے، میں نے اپنی تربیت کا بھرم رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ساس نے بھی ان کی باتوں کا کوئی دفاع نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے سر ہلا دیا، جس سے میرا حوصلہ مزید ٹوٹنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع ہوئی تھی۔ ساس نے کہا کہ آج دوپہر کے کھانے میں دال چاول اور سالن کے ساتھ ساتھ کچھ میٹھا بھی بنانا ہے، کیونکہ مہمان رک گئے ہیں۔ میں نے جلدی جلدی چولہا جلایا، کچن میں دھواں اور گرمی کا راج تھا۔ میں نے ایک ساتھ کئی کام شروع کر دیے، ایک طرف دال ابل رہی تھی، دوسری طرف میں پیاز کاٹ رہی تھی۔ پسینہ میری پیشانی سے بہتا ہوا میری آنکھوں میں جا رہا تھا، جس سے میری آنکھوں میں جلن لگی۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر پسینہ پوچھا تو ساس نے پیچھے سے آواز دی کہ ارے کام جلدی کرو، مہمان بھوکے بیٹھے ہیں، تم تو کچھوے کی طرح کام کر رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں سوچا کہ کیا یہ عورت کبھی یہ بھی سوچے گی کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ سر پر آ چکی تھی اور میرے ہاتھ صابن کے پانی سے سرخ ہو گئے تھے۔ تبھی پھر وہی محلے والی خاتون دوبارہ آ گئی۔ انہوں نے مجھے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا تو طنزیہ انداز میں مسکرائیں اور ساس سے کہنے لگیں، لو جی، اب یہ کپڑے دھوئے گی تو میل صحیح سے نکلے گا ہی نہیں۔ میں نے جھک کر اور زور سے کپڑا رگڑنا شروع کیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں نمی نہ دیکھ سکے۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح میں اپنے گھر میں دھلی دھلائی چیزیں پہنتی تھی اور یہاں ایک ایک کپڑا خود دھونا پڑ رہا تھا۔ کام ختم کر کے میں اٹھنے لگی تو سر چکرا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی کہ شاید کمزوری ہے، لیکن پھر ساس کی آواز آئی کہ کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالو، تو میں لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور تار پر کپڑے ڈالنے لگی۔ شام کو جب علی گھر لوٹے تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے لیے پانی کا گلاس رکھا تو انہوں نے میرے چہرے کی تھکان دیکھی اور پوچھنے لگے کہ آج سارا دن بہت کام کیا کیا؟
میں نے صرف مسکرا کر کہہ دیا کہ نہیں، بس تھوڑا سا کام تھا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن تبھی ساس نے آواز دی کہ باہر پانی کی ٹینکی بھر گئی ہے، اسے بند کر دو۔ وہ اٹھ کر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرا پورا جسم درد کر رہا تھا، کمر اور پاؤں میں جس سے جان نہیں رہی۔ میں نے سوچا کہ کیا میری شادی کا یہی انجام تھا؟ میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے پرانے گھر کے اے سی کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں تو پنکھے کی آواز نے صرف گرم ہوا ہی پھینک رہی تھی۔ اور پھر یہ دن یوں ہی گزر گیا۔ اگلی صبح میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ ساس نے کچن میں داخل ہوتے ہی ایک لمبی سی فہرست کاموں کی تھما دی۔ آج گھر میں کچھ دور کے رشتہ دار آنا شروع تھے۔ ساس کہنے لگی کہ تم تو بہت آرام طلب ہو گئی ہو، جاؤ جلد سے بازار جاؤ اور سبزی اور کچھ ضروری سامان لے آؤ۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ واپسی پر دھوبی کے پاس سے کپڑے بھی اٹھا لانا۔ اب باہر کا درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنی تھکن سے چور ٹانگوں پر ڈالی اور پھر سر جھکا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے برقع اوڑھا اور بازار کی جانب چل پڑی۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر گرم پانی پھینک رہا ہو۔ لو کے گرم تھپیڑے میرے جسم کو جھلسا رہے تھے۔ جب میں سبزی کی دکان پر پہنچی تو وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ دکاندار کا شور اور گرم ہواؤں نے میرے سر میں درد پیدا کر دیا۔ میں نے تھیلیوں میں سبزی بھرنا شروع کی۔ میرے ہاتھوں میں وزن کی وجہ سے لکیریں پڑ رہی تھیں۔ بازار میں چلتے ہوئے کچھ خواتین مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ایک خاتون نے تو میری ساس کی سہیلی سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے جو بڑے گھر سے آئی تھی، اب دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی، اس کا رنگ بھی دھوپ میں کالا پڑ گیا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر نظریں زمین پر جما لی اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہیں سڑک پر بیٹھ کر رو دوں، مگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں نے سوچا کہ میں اگر یہاں رو پڑی تو لوگوں میں تماشا بن جائے گا۔ میں نے ہمت کی اور بھاری تھیلے اٹھائے واپس گھر کی طرف چل دی۔ گھر پہنچ کر میں پسینے میں اس قدر شرابور تھی کہ جیسے کسی نے مجھے نلکے کے نیچے بٹھا دیا ہو۔ میں نے سامان کو کچن میں رکھا اور فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ میرے پاس کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ ساس نے آتے ہی پوچھا کہ سارا سامان لے آئی ہو یا کچھ بھول گئی ہو؟ میں نے دبی آواز میں کہا کہ جی لے آئی ہوں۔ انہوں نے سامان چیک کیا اور ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر بولے، تم نے تو یہ سبزی صحیح نہیں چنی، یہ کتنی خراب لگ رہی ہے، تم سے تو کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ میں خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بھی مجھے آرام نہیں ملا کیونکہ مہمان آ گئے تھے اور اب مجھے بار بار گرم چائے کے کپ اندر لے جانے تھے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میں اپنے شوہر سے کہہ سکوں کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، مگر جب وہ شام کو گھر آتے تو ان کے چہرے پر بڑی لکیریں دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا، اور سارا دن کام کر کے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے جب بستر پر لیٹتے تو مجھے اپنی ساری تکلیفیں چھوٹی لگنے لگتی۔ میں سوچتی کہ یہ تو میرے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اگر میں نے بھی شکایت شروع کر دی تو ان کا دل کتنا ٹوٹے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے سامنے کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو میں پنکھے کے نیچے بیٹھی تھی اور پسینہ میرے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے اور بولے کہ تھک گئی ہو کیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں اپنی ساری گرمی بھول جاتی تھی، مگر جیسے ہی وہ سو جاتے میں دوبارہ گرمی اور حبس کی وجہ سے کروٹیں بدلنے لگتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کاش میرے پاس صرف ایک ٹھنڈی ہوا دینے والی مشین ہوتی۔ میں اپنے آپ کو کوستی کہ میں کتنی ناشکری ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات پر رو رہی ہوں۔ ایک دن کام کرتے کرتے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے چکر آنے لگے اور میں کچن میں ہی زمین پر گر پڑی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی اور ساس میرے سرہانے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ڈرامے کر رہی ہو تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر لیں، اور پھر وقت کا پہیہ یوں ہی چلتا گیا۔ وہ دن بھی کتنا عجیب تھا۔ کچن کے کاموں اور ساس کے تانوں سے تھک کر جب میں کمرے میں آئی تو حبس اتنا زیادہ تھا کہ کمرے کی دیواریں مجھے اپنے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھی تھی اور پسینہ میری آنکھوں میں جا رہا تھا، جس سے مجھے دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی جو گھر کے کسی کام سے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ دیکھیں،
مجھ سے اب مزید یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیا ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ کم از کم رات کو سکون سے سو سکیں؟ میں نے ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید وہ مجھے بات سمجھ جائیں، مگر وہ بولے بغیر ہی واپس خاموشی سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کی اس خاموشی نے میرے دل پر جیسے خنجر چلا دیا۔ مجھے لگا کہ شاید میری تکلیف کی ان کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں، شاید یہ سب میرے لیے ایک امتحان ہی تھا جو مجھے اکیلے ہی لڑنا تھا۔ اسی رات کو بستر پر بیٹھی چپ چاپ رو رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، میرے بال گلے سے چپک گئے اور پنکھا اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا، مگر اس سے نکلنے والی ایسی تھی جیسے کسی بھٹی سے آ رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے امی کے گھر کا اے سی یاد آیا اور میں زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے لگا کہ میں اپنی اس زندگی میں اب ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہوں۔ میں اتنی گم تھی کہ مجھے ان کے کمرے میں داخل ہونے کا احساس بھی نہ ہوا، اور وہ خاموشی سے میرے پاس آئے اور میری حالت دیکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو میری ہچکیاں بن گئی۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اعتماد تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور میں یہ سب دیکھ کر روز مرتا ہوں، بس کل صبح تک صبر کر لو۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ کل صبح کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے کل صبح کے بعد میری زندگی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا مگر وہ میری سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، بس تھوڑی سی ہمت اور کر لو، کل سب بدل جائے گا۔ میں رات بھر سو نہ سکی، میں یہی سوچتی رہی کہ کل صبح کیا ہونے والا ہے۔ کمرے میں پنکھے کی آواز اب بھی ویسی ہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید اب میری صبر رنگ لانے والا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے ایسا شوہر دیا جو میری تکلیف کو محسوس کر سکے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر سے آوازیں آ رہی تھی۔ تجسس میں نے جلدی سے اٹھ کر باہر صحن کا رخ کیا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صحن میں 2 بڑے ایئر کولر رکھے تھے اور ان سے نکلنے والی ٹھنڈی ہوا پورے گھر کو ایک جنت بنا رہی تھی۔ علی بھی وہیں کھڑے تھے اور وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی قریب جا کر دبی آواز میں پوچھا کہ یہ سب آپ کہاں سے لے کر آئے اور اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ میری بات سن کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اس سنجیدگی سے بولے کہ میں نے لون لیا ہے کیونکہ میں تمہیں یہ اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تم پسینے میں شرابور ہوتی ہو تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی منظور نہیں تھا کہ میں صرف تمہیں کولر لگا کر دوں اور میری ماں اس گرمی میں جلتی رہے، اس لیے میں نے پورے گھر کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ ان کی یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ انسان کتنا عظیم ہے جس نے اپنی خودداری کو ایک طرف رکھ کر میری تکلیف کو اپنا لیا اور اپنی ماں کا بھی اتنا خیال رکھا۔ میرے دل میں ان کے لیے احترام اور محبت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گی، ہم دونوں مل کر اس قرض کو اتاریں گے۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں اب گھر میں بیٹھ کر صرف شکوے نہیں کروں گی، بلکہ کچھ ایسا کام کروں گی جس سے میں ان کی مدد کر سکوں۔ چند دن بعد میں نے چھوٹی سی سطح پر آن لائن کام شروع کیا اور آہستہ آہستہ میری کمائی سے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ساس کو جب پتہ چلا کہ میں نے اپنی محنت سے ان کا بوجھ ہلکا کیا ہے تو ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ستایا، مگر تم تو بہت ہی نیک ثابت ہوئی۔ ہمارے گھر میں اب سکون تھا اور ہم سب مل کر رہتے تھے۔ میں نے اپنے آن لائن کام کو بڑھا لیا اور اب میں اپنی کمائی سے گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میری ساس اب مجھے کچن میں اکیلا کام کرتے دیکھ کر خود بھی ہاتھ بٹانے آ جاتی اور کہتی کہ بیٹا تم تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اب وہ مجھے اپنے گھر کی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی سمجھنے لگی تھی۔ ان کے رویے میں آئی اسی تبدیلی نے میرے دل کے تمام زخم بھر دیے تھے۔ اب مجھے وہ گرمی اور وہ تانے یاد نہیں آتے، بلکہ مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب میرے شوہر نے لون لے کر پورے گھر کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ شام کے وقت جب ہم سب گھر میں صحن میں بیٹھے ہوتے تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہماری تھکن اتار دیتے۔ علی اب بھی دن بھر محنت کرتے تھے، مگر جب وہ گھر آتے تو میرے چہرے پر
ایک سکون کی مسکراہٹ دیکھ کر ان کی ساری تھکان اتر جاتی۔ اب ہماری زندگی ایک عام مگر پرسکون زندگی بن گئی تھی، جہاں اے سی جیسی ٹھنڈک تو نہیں تھی مگر محبتوں کی گرم جوشی ضرور تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھ کر سوچا کہ ایک مرد کی خودداری اس کی بیوی اور ماں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ایک عورت کا صبر اس کے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ ہم نے دکھ اور سکھ کے ان لمحات کو اپنے یادوں کا حصہ بنا لیا، اور اب ہماری زندگی میں کوئی شکایت یا گلہ نہیں تھا۔ سب خوش تھے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔